بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیٹو پاکستان کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد باقر رحمانی۔ آج ہم بات کریں گے ایڈولف ہٹلر کی۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم نہایت کم تھی۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے کالج آف فائن آرٹس میں محض اس لیے داخلہ نہ مل سکا کہ وہ ان کے مطلوبہ معیار پر نہیں اترتا تھا۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا آیا، جہاں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑا اور فوج میں اس لیے ترقی حاصل نہ کر سکا کہ افسران کے نزدیک اس میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی۔ 1919 میں ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کا رکن بنا، جو 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمنی ورکرز پارٹی یعنی نازی کہلائی۔ 1921 میں وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ 1933 کے انتخابات میں نازی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی، مگر سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے صدر نے ہٹلر کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے چانسلر تک پہنچ گیا۔ چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ نازی پارٹی کا فروغ تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے مخالفین کو دبانے کا ہر حربہ آزمایا۔ لاکھوں مرد، خواتین اور بچوں کے قتل کا ذمہ دار ہٹلر ایک قوم پرست اور نسل پرست نظریاتی تھا، اور اس میں امتیازی سلوک اور خاتمے کی پالیسی تھی جس نے مختلف نسلی، سیاسی اور معاشرتی گروہوں کو متاثر کیا۔ 1939 میں ہٹلر کی جانب سے پولینڈ پر جارحیت دوسری جنگ عظیم کی آغاز کا باعث بنی۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام میں 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنی زیر زمین پناہ گاہ میں اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ خودکشی کر لی۔ اس کے دور حکومت میں نازی جرمنی یورپ کے بیشتر حصے پر قابض رہا، جبکہ اس پر 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کے قتل عام کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، جن میں مبینہ طور پر 60 لاکھ یہودی بھی شامل تھے۔ یہودی ہٹلر کے ہاتھوں اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہٹلر کو آج جرمنی سمیت پوری دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اس کی انسانیت کے خلاف کیے گئے جرائم ہیں کہ جن کی وجہ سے آج اسے دنیا کی کوئی بھی قوم اپنا رول ماڈل کے طور پر نہیں دیکھتی۔ مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ والسلام۔